صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم المبین المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت کے ساتھ انسانیت کی بگڑی ہوئی تقدیر سنوارنے والے زخم خوردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب، جن کی بارگاہ رحمت میں آج بھی صبح و شام 70,000 ملائکہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں، جنہوں نے 25 سال کی عمر میں دو شوہروں سے بدھوا سیدہ خدیجہ سے نکاح فرما کر قیامت تک کے لیے بیواؤں کا سر اونچا کر دیا، جنہوں نے عرب کی سرزمین پر زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کے پس پردہ بچیوں کو نئی زندگی عطا فرمائی اور بیٹیوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک رحمت بنا دیا۔ وانی سے بے کساں چارہ ساز دردمنداں رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء سید الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء مالک بحر و بر پیغمبر خشکتر صاحب انا اعطینا کل کوثر یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں نہایت ہی ادب و احترام اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی کسی کو اپنے مسلک کا قرینہ یاد آتا ہے، کسی کو دولت دی کا خزینہ یاد آتا ہے۔ رہو آباد اے آقا کے دیوانوں، یہ نقشہ دیکھ کر مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ آپ جیسے بھی آپ تھک چکے ہیں، میری عادت نہیں ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ بولتے رہیں۔ آقا کی محفل میں آپ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آپ کا شامیانہ ہے، دوسرا خدا کے رحمت کے فرشتوں کے پروں کا شامیانہ۔ آپ دو شامیانوں کے تلے آرام سے بیٹھے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں شادی کے تعلق سے فرمائی ہیں، اور شادی کے بعد ایک انسان کو کس معیار پر زندگی گزارنی چاہیے، اس کا بھی اصول اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ دیکھیے قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں جہاں 6,666 آیت کریمہ پورے قرآن میں ہے، بخاری شریف میں جہاں 5,675 حدیثیں ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں کچھ آیتیں شادی کے تعلق سے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ ایک انسان اگر حیثیت رکھتا ہے تو 4 شادیاں کر سکتا، مگر اس کی استطاعت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اس سنت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس حیثیت ہے ادا کرنے کی تو اسے ادا کرنا چاہیے۔
سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 51 برس کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نکاح یعنی شادیاں انہوں نے نہیں کی، اور شادیاں نہ کرنا وہ فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس لائق ہو جائیں تو آپ نکاح ادا کریں، شادی کر لیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ وہ میری سنتوں کو ترک کرنے والا ہے، اس لیے میں اسے ناپسند کرتا ہوں. دیکھیے شادیوں سے نسلوں کی پرورش ہوتی ہے. ایک بیٹی جب کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے تو خدا کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خدا کی 1 رحمت اترتی ہے. بولو بات سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک بیٹا پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی ماں باپ کے گھر میں گزار دیتا ہے، مگر ایک بیٹی شادی سے پہلے اپنے قدم کی برکت سے ماں باپ کے گھر کو جنت بناتی ہے، اور شادی کے بعد جس گھر میں قدم رکھتی ہے اس گھر کو جنت بناتی. یہ بیٹیوں کا معیار ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا بازار سے کوئی کھانے پینے کا سامان لایا کرو تو پہلے بیٹیوں کو دے دیا کرو. آقا نے بیٹیوں سے کتنا پیار فرمایا. یہ ان کم فہموں کا طریقہ ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں. وہ بوجھ نہیں ہیں، وہ گھر کے لیے رحمت ہے. حق جس آنگن میں بیٹیاں نہیں ہیں اس آنگن کی رحمتیں، رونقیں کھینچ لی جاتی ہیں، اس گھر میں اندھیرا ہوا کرتا ہے. بیٹیوں سے نسلوں کا سلسلہ شروع ہوتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سامان کھانے پینے کا لاؤ پہلے بیٹیوں کو دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے اور ان کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوا کرتی. اب اس کا تجربہ آپ تو کرتے ہوں گے. گھر میں بیٹا ہے بیٹی ہے دونوں ہیں. آپ بازار سے کھیت جوت کر تجارت کر کے سفر سے حضر سے کہیں سے خلوت جلوت سے دلی بامبے سعودی دبئی کہیں سے آپ آتے ہوں گے تو بتاؤ بیٹیوں سے آرام ملتا ہے کہ بیٹوں سے؟ پانی لے کر کون دوڑتا ہے؟ چارپائی کون بچھاتا ہے؟ باپ کے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ بیٹیاں کرتی ہیں. اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹیوں کو پڑھاؤ، اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو اور ان کی وقت پر شادی کر دو. ایسی بیٹیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. ارے ہے کسی کو بیٹیوں سے پیار تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے. سرکار نے فرمایا جو بیٹیوں کو اچھی تعلیم تربیت دے کر وقت پر شادی کر کے رخصت کرتے ہیں وہ بیٹیاں قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں گے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ کی شفاعت فرما دیں. آقا نے فرمایا یہ بخشش و نجات کا بھی سبب ہے. دنیا میں ہیں تو ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، خاندان کے لیے یہ بیٹیاں رحمت ہے، اور قیامت میں ہیں تو ماں باپ کے لیے بخشش کی ضمانت ہے. اس لیے بیٹیوں سے پیار کیا کرو. وہی مسجد نبوی ہے اور اسی مکے کی سرزمین پر فاران کی چوٹی بھی ہے جس چوٹی پر سرکار نے کھڑے ہو کر عرب والوں سے کہا تھا اے مکے والوں تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، یہ رحمت ہے گھر کے لیے، انہیں دفن مت کیا کرو. حضور نے مکے والوں کو اس گندے سماج کو لالچ دیا بیٹیوں کو بچانے کے لیے،
اور لالچ کیا دیا؟ انہیں تو پورا پاور ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، انہیں تو اتنا پاور ہے وہ مسکرا دے تو رحمتوں کے سمندر بہ جائیں، وہ جو کہہ دے وہ امت میں شریعت بن جائے، حلال ہو جائے، اور جس سے روک دے وہ حرام ہو جائے، انہیں تو اتنا اختیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فاران کی چوٹی سے عرب والوں کو سمجھایا، تمہارا سماج کہتا ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرو، اور جب تک ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ اپنے ہاتھ سے قبر کھود کر دفن نہیں کرتا، سماج میں اس باپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ ہسٹری پڑھیے، 571 20 اپریل 571 سن میں مکے کی سرزمین پر سرکار پیدا ہوئے۔ آج کتنا چل رہا ہے؟ 2022 چل رہا ہے۔ آپ ذرا جوڑ کر دیکھو کتنے سو سال ہو رہے ہیں، 1450 سال ہو رہے ہیں، اور 470 ہجری میں 1000 سال ہو رہے ہیں بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر غوث اعظم کو آئے ہوئے۔ 1450 سال ہو رہے ہیں مکے کی سرزمین پر نبی کو آئے ہوئے، اور 1000 سال کے قریب ہو رہے ہیں بغداد کی سرزمین پر سرکار پیران پیر دستگیر غوث الاعظم کو آئے ہوئے، اور 950 سال ہو رہے ہیں اجمیر کی سرزمین پر بادشاہ ہندوستان کو آئے ہوئے، اور 1100 سال پورے ہونے والے ہیں بہرائچ کی سرزمین پر سلطان الشہداء شہزادے علی سید سالار مسعود غازی کو آئے ہوئے۔ ارے آپ ہسٹری پڑھو گے تب تو جانو گے، آپ تو کرکٹروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، فلم اسٹاروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جس دن خاندان مصطفیٰ کی ہسٹری پڑھنے لگو گے، جس دن تم مصطفیٰ کے خاندان کی جنم کنڈلی پڑھنے لگو گے، خدا کی قسم تمہارا بچہ بھی غوث اعظم کا دیوانہ بن جائے گا۔ ارے کوئی پڑھ کر تو دیکھے، یہ وہ خاندان ہے، اس قدم سے ذرے بھی لگے تو آسماں کا چمکتے ہوئے سورج بن گئے۔ تو مصطفیٰ کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے ہماری لاج رکھی ہے، ورنہ ہم کس کام کے تھے؟ ہمارا نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی قیام تھا، نہ کوئی مرکز۔ آج اس سرزمین پر چاہے مسجدوں میں اذانوں کا مسئلہ ہو یا کسی کے سامنے ہمیں بولنے کا مسئلہ موقع ہو، جو کچھ بھی شادی سے نکاح، ختنہ، عقیقہ، ولیمہ، جنازہ، شعور زندگی، بندگی، سماجیات، سماجریات، خاندان کے مشورے، دینی دنیاوی تمام معاملات سب مصطفیٰ اور اہل بیت کے صدقے میں ہمیں عطا کیے گئے، تو ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں؟ حضور نے فاران کی چوٹی پر عرب والوں کو سمجھایا، مکے والوں بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو۔ آقا کریم نے لالچ دی صرف بیٹیوں کو بچانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور عزت و آبرو سے ان کی پرورش کر کے وقت پر شادی کر دے، وہ تینوں بیٹیاں قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ماں باپ کو ساتھ نہ لے کر جائیں، وہ شفاعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر آقا خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ سماج بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا اور مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، تو لبھاتے کیسے، بچاتے کیسے؟ پہلے بیٹیوں کو سرکار نے بچایا، پھر بیواؤں کو عزت دینا شروع کیا۔ سرکار نے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں گی اور عزت و آبرو سے ان کی پرورش کر کے وقت پر شادی کر دے، وہ دونوں بیٹیاں بھی قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کروائیں گی۔ پھر فرمایا جس کے پاس 1 بیٹی ہوگی اور صحیح سے پرورش کر کے تعلیم و تربیت دے کر ہنر سکھا کر وقت پر شادی کر دے، وہ 1 بیٹی بھی قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کروائے گی۔ بیٹیوں والوں خوش نصیب ہو، تمہارے گھر میں خدا کی رحمت کی پرورش ہو رہی ہے، اور اسی رحمت کے صدقے اللہ رب العزت رحمتوں کی صبح اور شام برسات کر رہا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے۔ حضور نے بیٹیوں کو رحمت کہہ کر، برکت کہہ کر مکے کے ظالموں کے اس چنگل سے، ان کے ظالمانہ عمل سے، حکمت سے، جال سے سرکار نے نکالا ہے، اور نکال کر
بیٹیوں کو یہاں کے لیے بھی رحمت بنایا، وہاں کے لیے بھی بنایا۔ ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ آپ کنوارے تھے، سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح فرمایا۔ وہ بیوہ تھی، بدھوا تھی، ایک نہیں دو شوہروں سے بدھوا تھی، حضور نے پہلا نکاح فرمایا۔ اور جب بیٹیوں کا مسئلہ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا تو عائشہ صدیقہ اس وقت موجود تھیں جب یہ صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو یا عرب والوں کو درس دے رہے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ 3 بیٹی ہوں اور عزت و آبرو سے شادی کر کے وقت پر رخصت کر دیں، ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی؟ آقا نے فرمایا ہاں، 2 ہوں تو بھی لے جائیں گی، 1 ہوں تو بھی لے جائیں گی، مگر یا رسول اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہ ہوں، جن ماں باپ کے پاس بیٹیاں نہ ہوں، صرف بیٹے ہوں، یا رسول اللہ وہ کس کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ وہاں تو بیٹیاں ماں باپ کو لے جا رہی ہیں، شفاعت کروا رہی ہیں، مگر جن کے پاس بیٹیاں نہ ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی گفتگو پر سرکار مسکرا اٹھے۔ وہ حکمتوں کے خزانے ہیں، وہ لبہائے مبارک کو جنبش دینا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہے، بات خدا کی ہے۔ جو زبان مصطفیٰ سے بات نکلتی ہے وہ بات وحی خدا ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جس کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو انہیں بھی کہہ دو گھبرائے نہ، اگر بیٹیاں ہیں تو ماں باپ کی شفاعت وہ کروائیں گی، قیامت میں بیٹیاں ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گی، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان سے کہہ دو وہ مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ارے وہ جو کہہ دیں وہی آخری فیصلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت کی شان ہی کچھ اور ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 1450 سال پہلے بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی کی تربیت کرو، وقت پر شادی کرو، یہ فارمولہ آج کا نہیں ہے، 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث سنتے بھی ہیں تو یاد نہیں رکھتے، اور ایک نیتا آدمی کہہ دے کہ بیٹیوں کا یہ مرتبہ ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا یہ بیٹیوں کا مقام۔ اب صحابہ کی بارگاہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں تاجدار کائنات اپنے صحابہ کے بیچ گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی فضیلت اور ان کے مقام کو ذکر فرمایا، اور ذکر کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، میری بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور قیامت تک انسانیت کی اگر نسلیں چلیں گی تو ان کے بیٹوں سے چلیں گی، مگر میری نسل چلے گی تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں، تو یہ حضور کی شان ہے۔ تبھی تو آقا نے فرمایا الحسن والحسین منی، آقا نے اسی لیے فرمایا، اور کبھی حسن و حسین کو نبی نے نواسا نہیں کہا، جب جب بلایا ہے تو بیٹا کہہ کر بلایا، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے اور کسی کو صرف بیٹی ہی دے دیتا، اور جب انسان کو صرف بیٹی ہی ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کو صرف بیٹی ہی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سے مایوسی کی لکیر محسوس ہونے لگتی۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس سے کہتا ہے دیکھو
اس کے ماں باپ سے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہارے بڑھاپے کا سہارا دے دیا, یہ بیٹا تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے, عصا ہے. اور جب صرف کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس سے کہتا ہے گھبراؤ نہیں, میں نے اس کو بیٹا دیا ہے تاکہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنے, اور صرف تمہیں میں نے بیٹی دی ہے تو گھبرانا نہیں, جس کو صرف بیٹی دیتا ہوں اس کی مدد کے لیے اس کا پروردگار کھڑا رہتا ہے. اس لیے بیٹیوں والوں گھبراؤ نہیں, تمہاری مدد میں سب سے بڑا کائنات کا خالق و مالک کھڑا ہے. وہ بیٹی دیتا ہے تو اس بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے. تو اس لیے کسی ماں باپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس صرف بیٹی ہی, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور آپ جائزہ لے لو, آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ خزانے کا مالک وہی ہے جس کے پاس صرف بیٹیاں, جس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں. اور یہ خدا کا فضل ہے. اللہ رب العزت ان بیٹیوں کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں میں, خاندان, نسلوں میں خوشحالی عطا فرماتا ہے. اور ان کی خوبی یہ ہے ان سے نسلوں کی پرورش ہوتی بیٹیوں سے. ابھی میں جب اعظم گڑھ یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت ایک اعتراض چل رہا تھا, جبکہ اخبارات میں بارہا اس کو پڑھا جاتا, وراثت کے مسئلے میں. کچھ کٹر پنتھیوں نے اعتراض کیا تھا کہ اسلام وراثت کے مسئلے میں بیٹیوں کا حق مار رہا ہے. حالانکہ اسلام حکمت و دانائی کے مذہب کا نام ہے, قانون کا نام ہے, اصول کا نام ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے وہاں وراثت کا مسئلہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے مردوں کا ڈبل, بیٹیوں کا سنگل. مثال کے طور پر کوئی باپ انتقال کر گیا یا والدین انتقال کر گئے تو زمین, دکان, مکان, جو بھی سامان بچے ہیں اس کو عربی میں ترکہ کہتے ہیں. ترکہ چھوڑے ہوئے سامان کو, اس سامان کو ترکہ کہا جاتا ہے. اب کسی کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو جو سامان چھوٹا ہوا ہے, جو ترکہ ہے, دکان, مکان, زمین, جائیداد جو بھی ہو, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, وہ دونوں مالک ہو گئے, مگر اس کا طریقہ ہے پورے سامان پیسے کو سب کو ملا کر 3 حصہ کیا جائے. 2 حصہ بیٹے کو دیا جائے, 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے. ارے مولا علی یہ حکمتوں کے سمندر ہیں. جو علم, جو مسئلہ کسی صحابی سے نہ حل ہو سکا, اس مسئلے کو سرکار مولا علی نے حل فرمایا, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں الگ سے حکمت نوازی تھی. اسی لیے آقا نے علی کو باب العلم کہا ہے, وہ مقام مولا علی کو ہے. تو آپ نے فیصلہ فرما دیا قرآن کے وصول سے 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو. یہ وراثت کا مسئلہ ہے ترکے میں جو اولادوں کو, بچوں کو بانٹا جاتا ہے. تو اب اس پر ٹپڑی ہونے لگی, بیٹوں کو ڈبل, بیٹیوں کو سنگل. اسلام تو بیٹیوں کا حق مار رہا ہے, حق نہیں مار رہا ہے. اس میں جو پردے ہیں اس پردے کو ہٹا کر کوئی اس گہرائی تک جائے گا تو شاید کہ اس کے آنکھ کے پردے ہٹ جائیں گے. اب یہ حق کہاں مارنا ہوا, میں آپ کو مختصر میں بتا دے رہا ہوں. بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کو سنگل, ماں باپ کے سارے جائیداد سے. اب آپ بتاؤ بیٹے کی جب آپ شادی کرو گے, جب آپ بیٹے کی شادی کرو گے تو شادی کے بعد جب اس کی بیوی آئے گی تو اس کی بیوی کا حق اور حصہ کہاں سے بنے گا؟ اس کے شوہر کے حصے میں سے آدھے کی مالکن بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اپنے شوہر کے حصے سے. اب آدھے کی مالکن چاہے شریعت سے دیکھو چاہے عدالتوں سے دیکھو, آدھے کی وہ مالکن بن گئی. اب بیٹے کو ڈبل ملا تھا, ڈبل میں سے آدھا, ایک کا مالک شوہر اور ایک کا بیوی ہو گئی شادی کے بعد. اور بیٹی کو 1 روپے ملا تھا, بیٹے کو 2 روپے ملا تھا, تو 2 میں 1 بٹ گیا شادی کے بعد.
بیٹی کو ماں باپ کے حصے سے ایک حصہ یعنی 1 روپے ملا ہے. اب جب بیٹی کی شادی آپ نے کر دی, جہاں آپ نے رشتہ قائم کر دیا, وہاں جانے کے بعد ایک حصہ اور مل گیا. ایک حصہ ماں باپ کے ترکے سے اسے ملا جو ابھی محفوظ ہے, اور شادی کے بعد جس گھر میں گئی ہے اس گھر میں ایک حصہ ملا. اور بیٹے کا ڈبل تھا, سنگل ہو گیا. بیٹی کا سنگل تھا, شادی کے بعد ڈبل ہو گیا. اب بتاؤ اسلام بیٹیوں کا حق کہاں مار رہا ہے؟ حق نہیں مار رہا ہے. اسلام بیٹیوں کا حق بڑھا کے دے رہا ہے. یہ تو ظاہری طور سے سمجھنے والوں نے سمجھا نہیں, ورنہ اسلام شادی کے بعد بیٹیوں کے مرتبے کو اور بڑھا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد بیٹوں کے دلوں میں جو محبت پہلے تھی وہ تقسیم ہو جاتی ہے, مگر بیٹیوں کے دل میں شادی کے بعد ماں باپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. محبت ادھر بڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا حصہ بھی بڑھا رہا ہے. تو وہاں بھی ایک حصہ اور ایک حصہ یہاں بھی. اب آپ ذرا توجہ دیں بیٹیوں کے, یہ تو ان کا حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی اور اللہ کے قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. آج ہم اس چیز کو بھول بیٹھے. قرآن کے اصولوں پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں بڑھ گئی. ہم نے دین کو سنا ضرور ہے مگر صحیح سے سمجھا نہیں. میں واقعی مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم محمد یونس صاحب اور ان کے خاندان کو, اور تمام ان کے آنے والے نسلوں کو جن کے اندر آج بھی دینداری کی خوشبو اور بو نکلتی ہے. یہ سب صدقہ ہے خدا کی قسم خاندان اہل بیت کا, مصطفیٰ کے خاندان کا, کہ اس گھرانے کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تو مصطفیٰ کا دیوانہ بن کر کھڑا. یہ سب ہے کربلا والوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, جشن شادی خانہ آبادی, مفتی سلیم صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. آپ کو میں سچائی کے ساتھ بتاؤں, میرا جبہ بھی بیگ میں پڑا ہے, وہ جبہ میرے حضرت کا ہے. حضرت علامہ مرحوم مغفور. میں اسی لیے ہر جلسوں میں آپ یقین مانے برکت کے لیے پہنا کرتا ہوں, مگر میں نکال کر رکھ دیا, میرا دل ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. وہ حضرت کا دیا ہوا جبہ ہے, انہی کا ہے, اور حالات, مزاج, کیفیات, بھئی کسی کا نام آتا ہے, ذکر آتا ہے تو دل رونے لگتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کمی محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ, رفقا اور بچوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور سلامت رکھے. 1-2 حدیث پڑھ کے میں بات پوری کر دے رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تعلق سے جو قرآن کے اعتبار سے حصہ تقسیم کیا ہے وہ ماں باپ کے لیے عافیت ہے. چونکہ آج 95% یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں, دین سے جڑے نہیں ہیں, یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے. اگر ماں باپ کے حصے سے, ترکے سے بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تو آنے والی نسلوں کو پریشانی ہوتی ہے اور بیٹیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. بارہا یہ شکایتیں آتی ہیں جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیتے ہیں, جب بیٹیاں پلٹ کر اپنے میکے آتی ہیں, والدین نہیں ہیں, بھائی ہیں, ان کی بھابیاں ہیں, تو تانا بھی کبھی مار دیتی کہ اب یہاں تمہارا کیا ہے. ماں باپ انتقال کر گئے تو کیا بیٹیاں اپنے سسرال سے پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں آ سکتی ہیں؟ بولیے تانا سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ آ گیا, جھگڑا ہو گیا تو بیٹیوں کو تانا ملتا ہے. وہ میکے سے سسرال
पलट कर आई तो अक्सर ये बोलियां सुनने को मिलती हैं, यहां तुम्हारा क्या है। ये गलती तो मैंने की है ना। इस्लाम कुरान ने बेटियों को उसी जमीन से उसी तरके से हिस्सा दिया था। अगर एक हिस्सा हम बेटियों को दे दिए होते, अगर कोई नादान बेटा अपने माँ बाप को अपनी बीवी के कहने पर धक्का दे देता तो बेटियों का जो हिस्सा तरके में मिला है उस हिस्से में बेटियां अपने माँ बाप को रख लेती। तो माँ बाप को जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए कुरान ने हिस्सा दिया कि अगर बेटा नालायक निकल जाए तो बेटी कभी माँ बाप के साथ गद्दारी नहीं करेगी। बेशक हक है। तो बेटा अपने हिस्से में, घर में, मकान में माँ बाप को ना रखने दे, धक्का दे दे तो बेटी के दिल को गवारा ना होगा, वो अपने हिस्से में अपने माँ बाप को रखने का इंतजाम कर देगी। इसीलिए तो इस्लाम ने हिकमत के तहत हिस्सा उनका भी लगाया ताकि बेटियां आए अपनी उन जालिमा भाभियों का चेहरा भी ना देखें, अपने हिस्से में दिल खोल कर रहे और अपने माँ बाप की दिल खोल कर खिदमत करें। इस्लाम ने उनका हक इसीलिए रखा, कोई उनके हक को छीने ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमतें बताई हैं वो सच हैं। ये कयामत की निशानियां नहीं है तो और क्या है। हुजूर ने फरमाया लोग दीन से हटते जाएंगे, लोग दीन की बातों पर, कुरान और हदीस की बातों पर अपना यकीन, एतमाद, एतबार खोल बखो बैठेंगे और दुनिया की साइंसी टेक्नोलॉजी ताकतों पर भरोसा कर लेंगे। और लोग भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, मगर जो कौमें अपने दीन के रास्ते से हटकर जिंदगी गुजारना शुरू की हैं वो कौमें तबाह हो गई। आप एक नहीं सैकड़ों मुल्क हैं, आप जायजा ले लें, जिस मुल्कों में लोग दीनदारी के मसलक के नाम पर लड़ते रहे वो कौमें बर्बाद हो गई। और जो कौम रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, उनकी सुन्नतों पर, उनके उसवे हसना को सामने रखकर जिसने जिंदगी गुजारी है, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाया और आखिरत में भी कामयाब फरमाया। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकार बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक महीना जिसको हम गिरामी शरीफ के नाम से जानते हैं, हम उसी लम्हे में, असना में चल रहे हैं और हम पर जरूरी है हम अपने बुजुर्गों का रास्ता भी, अपने अकाबरीन का रास्ता भी पकड़ें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक उनके बताए हुए रास्ते पर हम दीन और दुनिया का सारा काम करें। इसी में कामयाबी है। आखिरी हदीस में पेश कर रहा हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बेटी का मकाम ज्यादा है या बीवी का या मां का? हुजूर सलाम ने फरमाया, मकाम तो तीनों का मर्तबा ऊंचा है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, बेटी का ज्यादा है या बीवी का या मां का, किसको ज्यादा इज्जत दे? आका ने फरमाया, मकाम मर्तबा तीनों का बुलंद है। बेटी का मर्तबा इसलिए ऊंचा है, कयामत के दिन मां बाप की शफाअत करवाएगी। बीवी का मर्तबा इसलिए ऊंचा है, कयामत के दिन अपने शौहर की शफाअत के लिए खड़ी होगी। मां का मर्तबा इसलिए ऊंचा है, कयामत के दिन अपने बच्चों की शफाअत के लिए खड़ी होगी। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन तीनों में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? तो आका ने फरमाया, आखिरी दर्जा वो मां का है। एक बेटी जब शादी होती है तब बीवी बन जाती है, जब उसी के बतन से बच्चा जन्म लेता है तो वही बेटी मां बन जाती है। बेशक। तो मां बाप के रिश्ते से बेटी है, शौहर के रिश्ते से बीवी है, बच्चों के रिश्ते से मां है। आका फरमाते हैं, जब आखिरी दर्जा यानी मां का दर्जा मिलता है तो उसका मर्तबा सबसे ऊंचा हो जाता है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मां का दर्जा क्यों ऊंचा होता है? तो आका ने फरमाया, इसलिए एक मां, एक औरत बच्चे को जन्म देते वक्त अगर इंतकाल कर जाए तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है, और अगर जिंदा रह जाए तो अल्लाह उसके कदमों में जन्नत को अता कर देता है। इसलिए माँ का मकाम ऊंचा है। तो लोगों, माँ की कदर किया करो। बेशक। आका ने फरमाया, माँ की दुआ कबूल होने में नबियों के दुआ के बराबर है। वो दुआ कर दे तो औलाद की तकदीर बदल जाए, और तकदीर बदली नहीं
बॉम्बे की सरजमीन पर दो ऐसे बॉम्बे की सरजमीन पर सूरज हैं जिनकी वजह से आज भी बॉम्बे की कश्ती तूफान से बची हुई है। एक बॉम्बे के समंदर के मौजों पर हुकूमत करने वाली शख्सियत हजरत हाजी अली की है और एक ताजदार बंबई हजरत मखदूम माहिमी की है, जिनको 8 साल की उम्र में मां ने दुआ कर दी थी। 8 साल का बच्चा मखदूम माहिमी बन गया। अरे मां की दुआओं में वो असर है। खुदा की कसम, वो खुश हो जाए तो बेटे के लिए उसके कदमों में जन्नत है। बेशक। इसलिए कोई माँ बाप को नाराज न करे, उनके कदमों के तले, उनके कदमों पे अपना सर रख दे। हदीस में माँ के कदम ही में जन्नत को छुपाया गया, न किसी पीर के कदम में जन्नत है। अरे पीरों का पैर चूमने वालों, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदम में है। माँ का कदम चूम कर क्यों नहीं निकलते? जहां जन्नत है वहां से भाग रहे हो। पीरों का कदम चूमने वालों, मजारों पर सर रखकर रोने वालों, बड़े बड़े आस्थानों से मुंसलिक होकर आलिमों के कदम पर गिरने वालों, न तो जन्नत पीर के कदम में है, न किसी सहाबी के कदम में है, न किसी कुतुब के कदम में है, न किसी गौस के कदम में है, न किसी अब्बाल के कदम में है, न किसी मुहद्दिस के कदम में है, न किसी आलिम के कदम में है, न किसी मुफ्ती के कदम में है। अगर जन्नत अल्लाह ने अता की है तो तुम्हारी माँ के कदमों में अता की है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए शादियां होती हैं ताकि नस्लों की परवरिश हो, और शादियां दीनदारी पर हों। वो दीनदारी ये है, आका ने फरमाया सुन्नत सही यही है, मगर अब तो रिश्तेदारियां बड़ी हैं, बारात की तादाद बढ़ाना मजबूरियां हैं, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। सुन्नत तो यही है कि 5, अगर लड़की वाले उनकी तरफ से तलब है कि 100-200 बाराती आए तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उन्होंने दावत दी है, आपने ज्यादती नहीं की है, ये इस्लाम में जायज है। अगर वो 200-500 कह रहे हैं तो ये दावत उनकी तरफ से है, आपने तो दबाव नहीं बनाया। इसी तरह अगर जहेज में वो अपनी तबीयत से कुछ दे रहे हैं तो फिर आप गुनहगार नहीं हैं। ये मांग लेना, तलब कर लेना, इसे शरीयत ने हराम करार दिया है। और सही मसला ये है, आप चूंकि दावत उन्होंने दी है 200-400 लोगों को आप लेकर आइए, आप लेके जा सकते हैं, इसमें न फजूल खर्ची है न कोई गुनाह है। क्योंकि दावत, किसी की दावत पर लब्बैक कहना, कबूल करना, यह भी मुस्तफा की सुन्नत है, हदीस से साबित है, तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, तरीका यह है, निकाह में एक काजी जो निकाह पढ़ाता है, निकाह पढ़ाने वाले को चाहे आलिम हो इमाम हो, उसको काजी कहा जाता है। एक लड़का एक लड़की, ये 3, एक गवाह लड़के की तरफ से, 4 एक गवाह लड़की की तरफ से। निकाह में यही 5 की जरूरत है, यह हदीस से साबित है। मैं एक दिन गौर कर रहा था, या रसूल अल्लाह, निकाह में 5 ही को सुन्नत रखा गया, 5 ही को सुन्नत रखा गया। 6 हो सकता था, 10 हो सकते थे, मगर आका ने 5 रखा। इसमें 2 हिकमतें हैं। एक हिकमत तो यह है, अमीरी गरीबी का सरकार ने गुरूर तोड़ दिया। किसी को यह घमंड ना हो कि मैं करोड़पति हूं तो मैं इससे हट कर निकाह करूंगा। आका ने फरमाया इस्लाम के दायरे में रहना है तो मेरी सुन्नत को देख लो। अगर इससे हटकर सर उठाकर कोई जिंदगी गुजारना चाहेगा तो फिर वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हुजूर ने 5 रखा, 2 हिकमत, एक अमीरी गरीबी बराबर हो जाए, और दूसरी हिकमत यह है निकाह में जो 5 को रखा, ताकि निकाह होने के बाद पंजतन की याद ताजा हो जाए। निकाह में 5 रखा, जब आप पंजतन के तरीके पर निकाह करोगे तो उस निकाह में मौला अली की हिकमत भी नजर आएगी, फातिमा की सीरत और इबादत, उनका सजदा भी नजर आएगा, इमाम हसन मुज्तबा का तकवा भी नजर आएगा, हुसैन आजम का किरदार भी नजर आएगा। इसलिए जब सुन्नत के मुताबिक
पंजतन की मोहब्बत में निकाह किया जाता है, तो उस निकाह के बाद जब उनकी नस्लों से बच्चे बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो पंजतन का गुलाम बनकर खड़े होते हैं। इसलिए पंजतन की मोहब्बत पर, उसी नहज और महवर पर शादी करना सुन्नत के मुताबिक ये बुजुर्गों का भी तरीका है और आका अलैहिस्सलाम को पसंद है। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह मस्जिद नबवी में किया था। है कोई मुस्तफ़ा की बेटी की तरह बेटी जमाने में? न हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा की तरह कोई बेटी है, न कोई आएगी, और न कुरान की तरह कोई किताब है, न आखिरी नबी की तरह कोई नबी है, न पीरों में पीर, पीराने पीर, दस्तगीर, गौसुल आजम, सैयदुल अख्ताब, बड़े पीर की तरह कोई पीर है। ये वलियों के सरदार हैं, वो नबियों के सरदार हैं। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर ने जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह मस्जिद नबवी में किया है तो हुजूर ने फरमाया, सहाबी ऐलान कर दो, सहाबियों बता दो अली फातिमा का निकाह होने जा रहा है। तो निकाह के वक्त ऐलान करना चाहिए। और हमारे वहां रिवाज क्या है, निकाह से पहले बाराती खाना खा के भागने की कोशिश करते हैं। और आका ने फरमाया, निकाह के लिए ऐलान कर दो, लोग इकट्ठा हों। अरे कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम जिस निकाह के नाम पर आपको घर वाले ले जा रहे हैं, निकाह के वक्त मौजूद होकर जब उन जोड़े की सलामती की दुआ की जाए तो कम से कम आमीन तो कहोगे आप। मुमकिन है किसी की आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, इसलिए उस वक्त रहना बहुत अहम हुआ करता है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली के साथ करना चाहा तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील मेरे महबूब को पैगाम सुना दो। वो मस्जिद नबवी थी जहां अली फातिमा का निकाह हो रहा था। महबूब जिब्रील मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, अली फातिमा का अक्द रिश्ता आसमां पे कबूल कर लिया गया है, आसमां पे कबूल कर लिया गया है, और उसकी रस्म मस्जिद नबवी में हुजूर आप अदा कर दें। हुजूर ने खुतबा पढ़ा, छुहारे लुटाए, फिर जिब्रील आए, आकर कहते हैं महबूब खुदा ने सलाम भेजा है। और सलाम भेजकर अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब को कह दो आसमां के फरिश्ते अपने खुदा के साथ मिलकर अली फातिमा की शादी की खुशियां मना रहे हैं। आसमां पर आसमां वाले खुशियां मना रहे हैं और जमीन पर जमीन वाले खुशियां मना रहे थे। अरे ये शादी कायनात ने मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा फातिमा की देखी है। ऐसा रिश्ता हुजूर को खबर थी, आने वाली नस्लों से इमाम हसन हुसैन जन्म लेंगे सैयदा फातिमा से, जिनसे दीन का चिराग, मस्जिदों से अजानों की सदाएं बुलंद होंगी। आज भी आप यकीन मानो, जिसे उस घराने से निस्बत है, वलियों से, बुजुर्गों से प्यार है, अल्लाह ताला उस घर में कभी मुहताजी नहीं लाता है। और जो घराना आलिमों से प्यार करता है, इमामों से प्यार करता है, नेक लोगों से प्यार करता है, उस घराने का मेयार तो यह है, उस घराने का कोई बच्चा कभी मायूस नहीं होगा। और मायूस कैसे हो, हम तो देख रहे हैं खुदा की कसम अपनी आंखों से, हालात चाहे जिस नहज पर करवट ले मगर फर्क नहीं पड़ता। ना तो दीनदारी हमारे हाथ से निकलने पाए, न तो मुस्तफ़ा का दामन, नबी के आशिकों का दामन हाथ से छूटने पाए। जैसे शुरू से हमारे घरों में वलियों की याद, उनके मोहब्बत के चिराग जलते थे, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों में वलियों के मोहब्बत के चिराग यादगारें मनाई जाती रहेंगे। अल्लाह ताला